اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں پارے کا خلاصہ میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ ساتویں پارے میں سورۃ المائدہ چل رہی ہے۔ جیسا کہ محترم قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ المائدہ یہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، ایسے تھال کو جس کے اندر کھانے چنے ہوئے ہوں۔ تو اس سورت کے آخر میں جو یہاں ساتویں پارے کے اندر اس کا آخری حصہ ہے، وہاں پر المائدہ کا تذکرہ ہے، اس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیحیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چھٹے پارے کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات بیان کی ہے کہ تمہارے خلاف سب سے زیادہ جن کے دلوں کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ یہودی اور مشرکین ہیں۔ ان کے مقابلے میں عیسائی جو ہیں یہ نرم دل ہیں، کیونکہ ان کے اندر رہبانیت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا داری سے الگ تھلگ رہتے ہیں، نرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور انجیل کا جو بنیادی پیغام ہے جو دور حاضر کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر نہایت درجے کی نرمی پائی جاتی ہے۔ لیکن گو کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اس کو لاگو کیا، اس لیے ان کے دلوں کے اندر یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں نرمی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ دور حاضر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے اندر اور مشرکین کے اندر، بت پرستوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف زیادہ بغض ہے، زیادہ دشمنی ہے، اور وہ عیسائی جن کے اوپر یہودیت غالب ہے وہ بھی مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہیں۔ لیکن ان دونوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے ذرا نرمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی نرم ہے، ان کے مقابلے میں نرمی ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں پر یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا ہے، وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہوئے ساتویں پارے کی ابتدا میں بعض ایسے مسیحیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اور جب وہ قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی ان نرم دل عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور دور حاضر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہودیوں کے مقابلے میں اور مشرکین کے مقابلے میں عیسائی جو ہیں وہ زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم تین طرح کی، ہم قسم اٹھا لیتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے لغو۔ لغو قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے تقیہ کلام بنا لیا اپنا، لا واللہ، بلا واللہ۔ یعنی تقیہ کلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی بات کرتے کرتے اپنے منہ سے ایک خاص جملہ جو ہے وہ بول دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہ بول رہا ہوں۔ کئی بندوں کا کئی طرح کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ میں نے
ایک شخص کو کہا کہ وہ گالی نکالنے کے عادی تھے. میں نے کہا جی آپ گالی نہ نکالا کریں. تو وہ گالی نکال کر پھر کہتے ہیں میں کب گالی نکالتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ واقعی گالی نہیں نکالتے. اب کیا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ گالی نکال کر کہے کہ میں گالی نہیں نکالتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی نکالنا اس کا تقیہ کلام پر، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے منہ سے گالی نکل رہی ہے. ایسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ قسم کو تقیہ کلام بنا لیتے ہیں. تو ایسی قسم جو ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور اس کے منہ سے یہ جملہ ادا ہو رہا ہوتا ہے. اس کو لغو قسم کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسمیں اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں جو تم نے پختہ قسمیں اٹھائی ہیں دل کے ارادے کے ساتھ، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جھوٹی قسم ہوتی ہے اور ایک سچی قسم ہوتی ہے. جھوٹی قسم، کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ نہیں ہوا ہے. فلاں چیز اٹھائی ہے، اس نے قسم اٹھا کر کہہ دی کہ نہیں اٹھائی، یعنی جھوٹی قسم کوئی بھی. اگر کوئی انسان جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، چونکہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے اسے توبہ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے. ایک ہے سچی قسم. جو سچی قسم اٹھائی ہے کسی ماضی کے واقعے کے اوپر، کام ہوا ہے تو اس نے قسم اٹھا کر کہہ دی ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں بندے سے ملوں گا کہ نہیں ملوں گا، کاروبار کروں گا کہ نہیں کروں گا، فلاں علاقے میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، یہ چیز کھاؤں گا کہ نہیں کھاؤں گا، اس حوالے سے وہ قسم اٹھا لیتا ہے. تو یہ جو کفارے کا تذکرہ ہے نا یہاں پر، یہ اس قسم کے متعلق ہے. مثال کے طور پر اس نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے چاچے کے بیٹے کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا. اللہ کی قسم میں مر جاؤں گا میں اس کے ساتھ کاروبار نہیں مل کر کروں گا، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ اسے وہ کاروبار کرنا پڑا اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے قسم توڑ دی، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ قسم جو ہے کفارہ ایسی قسم کے متعلق ہے. یہاں پر بھی اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو قسم اس نے اٹھائی ہے کہ جو شرعی اعتبار سے کرنا اور نہ کرنا جائز کام ہے. مثلا کاروبار کرنا کسی کے ساتھ یہ جائز ہے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. کسی علاقے کا سفر کرنا ہے کر سکتا ہے، نہیں کرنا نہ کرے. یہ جائز امور ہیں. ایسے معاملات کے اندر اصول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کے اوپر قسم اٹھاؤ اور اس کا مد مقابل تمہیں بہتر لگے تو تم قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دو اور وہ کام جو ہے وہ کر لو. اس کا کفارہ دے کر وہ کام کر لینا چاہیے، یہ بہتر شکل ہے. اور دوسری شکل ہے کہ اس نے قسم اٹھائی ہے کسی حرام کام کے اوپر. مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بھی بات چیت نہیں کروں گا، میں فلاں بندے کے ساتھ کبھی میل جول نہیں رکھوں گا. یہ یا اس طرح کا کوئی عمل جو کہ شرعی اعتبار سے حرام ہے اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ایسی قسم جو ہے یہ لازماً توڑی جائے گی. اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ باقی رکھے. اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے اور وہ جو شرعی کام ہے وہ کرے گا، غیر شرعی کام کے اوپر جو ہے وہ قسم نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اوسط کا لفظ آیا ہے. اوسط کا دو مفہوم جو ہے وہ بیان کیے گئے. ایک ہے درمیانے درجے کا کھانا، 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلایا گیا. اوسط کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے اعلیٰ درجہ. تو دونوں مفہوم جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. کم از کم درمیانے درجے کا تو وہ کھانا ہونا چاہیے، بالکل ردی کھانا نہیں ہونا چاہیے، نکما جو خود بھی کھانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. درمیانے درجے کا کھانا جو ہے وہ تو لازمی ہونا چاہیے. اور اگر وہ اچھا روسٹ کر کے اس کو کھلا دیتا ہے یا پھر منچھا تکے سے جو ہے وہ کھلا دیتا ہے تو بہترین جو ہے وہ کھانا قرار پائے گا، تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ بن جائے گا. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر او کسوتہم،
ان کو کپڑے لے کر دے دیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر استطاعت نہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ 3 روزے جو ہے وہ رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے تو حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر نظر وہ پوری نہیں کرتا تو نظر کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہی ہے، لہذا وہ بھی قسم والا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس سورت کے آخر میں المائدہ کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی۔ اصل میں حواریوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان جو ہے وہ نازل کرے، ہم اس سے کھانا کھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو مسلمان اس طرح کا اگر کوئی سوال کرتا ہے نا نبی سے، تو اس کا مقصد شک نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان جو ہے وہ نازل کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا سوال کر رہے ہیں، یعنی سوال دیکھنے کے اندر بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ایک مسلمان ہے، حواری ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ تو یہ بڑا عجیب سوال لگتا ہے۔ ایک کافر سوال کرے وہ تو چلو الگ بات ہے نا، لیکن ایک مسلمان یہ نبی سے سوال کرے۔ تو پھر آگے ہی اس کی وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈر جو اگر تم ایمان لانے والے ہو، سوال کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے پھر آگے سے وضاحت کی نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ آپ کو بتا دی گئی صحیح ذریعے سے، سچے بندے نے آپ کو بتا، فرض کریں کوئی بندہ ایک سچا ہے تو باہر سے آیا تو اس نے آ کر بتایا یار باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بندہ چونکہ ایک سچی خبر، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اچھا اگر آپ جا کر وہاں پر خود دیکھ لیں گے، اس نے بتا دیا لیکن اگر آپ باہر جا کر دیکھ لیں واقعی وہاں پر، تو یہ ہو گیا آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا آپ کا۔ اور آخری درجہ ہے حق الیقین، یعنی جو واقعہ ہے وہ بندے کے ساتھ خود گزرے، وہ حق الیقین ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ہے حق الیقین، یہ ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں ہے، نہ ہی آنکھوں دیکھا ہے، بلکہ یہ خود پر گزرا ہوا کام ہے۔ تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اس وجہ سے سوال نہیں کر رہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت پر شک ہے، اصل میں ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قدرت کا، ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن۔ اسی طرح کا سوال تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی پوچھا تھا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تیرا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، عین الیقین میں چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے۔ تو عین الیقین جو ہے یہ یقین سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو حواریوں کا سوال تھا وہ عین الیقین کے لیے تھا، ان کا ایمان تھا، یقین پہلے سے تھا، کیونکہ ایک نبی جب بات کرتا ہے تو وہ سچی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے آنکھوں سے مشاہدے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ میں اس کو تمہارے اوپر اتارتا ہوں، لیکن یاد رکھو جس نے اس کے بعد انکار کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہیں دی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب نبی کے مطالبے، جب قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو قوم پھر بھی نہیں نہ مانتی تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ اپنا اصول جو ہے وہ دہرایا۔ اب یہاں پر جو ہے مفسرین کی دو آراء ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان جو ہے وہ اترا تھا، بعض کہتے ہیں کہ حواری ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ چلو حواری تو وہ تو مسلمان تھے، وہ چلو انکار نہ بھی کرتے تو باقی لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے تو پھر تباہی تو لازمی آنی تھی۔
وہ ڈر گئے کہ ہماری وجہ سے کہیں ساری قوم تباہ نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنا مطالبہ واپس لیتے ہیں. سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ دسترخوان اترا تھا. وہ روایت ضعیف ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو پھر تو ہمارا اسی پر ایمان تھا کہ وہ اترا، لیکن چونکہ نہ تو قرآن مجید کے اندر صراحت ہے کہ وہ دسترخوان اترا، نہ ہی حدیث مبارکہ کے اندر صراحت موجود ہے کہ وہ دسترخوان اترا، اس لیے ہمیں بھی خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے. ہمارے لیے جو اس کے اندر سبق ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے مطالبے پر جب معجزہ دکھایا جاتا ہے اور قوم انکار کر دے تو پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکے والے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے نا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے معجزے کیوں نہیں آتے؟ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تو کہہ دے کہ معجزات اللہ کے پاس ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہہ دو کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یہ بغیر مانگے ان کو معجزہ ملا ہے قرآن مجید، تو بغیر مانگے تمہیں معجزہ ملا ہے، اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لو تم. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین جو ہیں وہ بچ گئے، کلیتاً ملیا میٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو جو معجزہ دیا گیا وہ بغیر مانگے دیا گیا. جو مطالبہ کرتے رہے وہ نہیں دکھایا گیا ان کو معجزہ. ہاں جنہوں نے ضد کی، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھایا گیا. مینا کے میدان کے اندر ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے جو سردار تھے تو انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ نہیں مانا، تو وہ سارے کے سارے بدر کے اندر ختم ہو گئے، سارے قتل ہو گئے تھے وہاں پر. کیونکہ یہ جو جہاد ہے یہ کافروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا. یعنی یہ جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ اصول بھی بدل دیا، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ اصول بدلا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب لاتا تھا آسمان سے یا زمین سے نکال ان کو تباہ کر دیتا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاد فرض ہوا تو اس کے بعد جو ہے یہ اصول بدل گیا کہ اب کافروں کے لیے عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کو دے گا، اور وہ ہے جہاد. تو یہاں پر یہ مائدہ کا تذکرہ اسی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا. اس میں آگے سورۃ الانعام ہے، یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش مکہ میں تھی. یہ محترم قاری صاحب نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہوگی مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم. تو جو مکی صورت ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جو موضوع سخن ہوتا ہے نا وہ توحید، رسالت، وحدانیت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، پرانے انبیاء کے واقعات اور قصص قوموں کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آیا، کیوں آیا، یہ اصل میں مکے والوں کو بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ٹکراؤ مشرکین کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ جو بنیادی اختلاف ہوتا تھا وہ عقیدے کا ہوتا تھا، تو اس لیے مکی صورتوں کے اندر آپ کو زیادہ تر جو ہیں وہ چیزیں عقیدے کے حوالے سے ملیں گی. مسائل بھی ملیں گے لیکن اس کے مقابلے میں ذرا کم. اور مدنی صورتوں کے اندر آپ کو زیادہ مسائل ملیں گے لیکن وہاں پر آپ کو توحید وغیرہ کی بھی باتیں ملیں گی، لیکن مسائل جو ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مکے کے لوگ وہ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا، ہمارے ساتھ گفتگو کرتا، ہمیں بتاتا تو ہم پھر مانتے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان کو نبی کیوں بنا دیا؟ یعنی یہ غلط عقیدہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نبی جو ہے نا وہ انسان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے نا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ حجت تو تمام ہونی تھی، تمہارا جو وقت تھا وہ بھی مکمل ہو جانا تھا. کیوں کہ جب فرشتے سامنے آ جاتے ہیں نا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو اس وقت
اس بندے کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو کافر ہوتا ہے کہتا ہے ایک باری مینوں جان دیو واپس, ایک باری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, اب معاملہ ختم ہو گیا, اب وقت ختم ہو گیا. تو اگر فرشتہ میں بھیج دیتا تو وقت ختم, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اگر تمہارے ساتھ آ کر فرشتہ ہم کلام ہوتا تو وقت ختم ہو جانا. تمہیں مہلت دی گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے, ایک فرشتے کو تمہارے سامنے لا کھڑا نہیں کیا. اچھا, اگر ہم فرشتے کو, فرض کرو فرشتے کو ہم رسول بنا کر بھیجتے, نبی بنا کر بھیجتے, تو تمہاری آنکھوں کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم فرشتے کا مشاہدہ جو ہے وہ کر سکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ اصل حالت میں دیکھا ہے. تو ایک دفعہ کی آپ نے کیفیت بیان کی ہے کہ 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور آپ نے ایسے دیکھا تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا تھا نا وہ بھر چکا تھا. یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا جسم تھا کہ آپ چل رہے ہیں, اوپر سے آواز آئی تو آپ نے ایسے اوپر اٹھا کر دیکھا, نظر کو اٹھایا تو حضرت جبریل نظر آئے اصل حالت میں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ پورا جو خلا ہمیں نظر آتا ہے نا زمین سے آسمان کے درمیان, وہ سارا جو ہے وہ بند ہو چکا تھا. تو اگر فرشتہ اصل شکل میں آتا تو کیا انسان جو ہے وہ برداشت کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو ہم نے اس کو بھی انسانی روپ میں بھیجنا تھا تمہارے سامنے تاکہ تم اس کو برداشت کر سکو. تو اگر انسانی روپ میں آتا تمہارا سوال تو وہی کا وہی رہتا کہ انسان کیوں آ گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اس لیے نبی بنایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان آباد ہیں. اگر یہاں پر فرشتے آباد ہوتے تو میں فرشتوں کو نبی بنا کے, انسانوں کے لیے کہ انسان ہی مشعل راہ ہو سکتا ہے, ایک نمونہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان کو جو حاجات اور جو ضروریات لاحق ہوتی ہیں وہ تمہیں بھی لاحق ہوتی ہیں, وہ تمہارے سامنے عملی نمونے کے طور پر جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے. فرشتے کی ضروریات اور ہیں, انسان کی وہ جو اس کی ضروریات ہیں وہ تمہارے سامنے تم اس نمونہ وہ بن ہی نہیں سکتے تمہارے لیے. وہ تو تمہارے لیے ایک انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے, اس لیے ایک انسان کو تمہارے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو دور حاضر کے اندر بھی جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. اہل کتاب کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کو کوئی شک نہیں تھا, اللہ کے نبی ہونے میں ان کو یقین تھا. جو ان کی کتابوں کے اندر نشانیاں پائی جاتی تھی وہ نبی علیہ السلام پر پوری ہوتی. آج بھی بائبل کے گو کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو تبدیل کرنے کی, لیکن آج بھی بائبل کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے پیشین گوئیاں موجود ہیں. تو اس زمانے کے یہودی جو ہیں وہ تو ایسے پہچانتے جیسے لاکھوں ہزاروں کا مجمع ہو تو بندے کی نظر پڑے نا تو اس کو بیٹا اپنا نظر آئے نا تو اچھا وہ میرا بیٹا جا رہا, وہ میرا بیٹا کھڑا. لاکھوں کروڑوں کے انسانوں کے اندر بھی وہ اپنے بیٹے کو پہچان دیتے. اسی طرح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے, لیکن صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کیا. حسد کیا تھا؟ انہیں امید یہ تھی کہ جیسے ہمارے باپ داداؤں کے اندر نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے, بنی اسرائیل کے اندر نبی آتے رہے, اسی طرح آخری نبی بھی ہماری نسل میں سے ہی آئے گا. لیکن وہ آ گیا چاچے کے گھر میں. اب آپ کو پتہ ہے شریکہ تو پھر شریکہ ہی ہوتا ہے نا. اصل میں شریکہ جو ہے نا یہ ان کو لے بیٹھا تھا, وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بس اسلام جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے حسد من عند انفسہم, حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, باقی مانتے وہ تھے. ہمارے ہاں ایک اور نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بابا جی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں اور بڑے ترنگ کے ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے, اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب تم میری قبر کے اوپر بھی آ کر اوپر سے یہ نعرہ لگاؤ گے نا تو میں اندر سے بھی اس کا جواب دوں گا.
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بابا جی کون ہے؟ ہاں جی، خادم رضوی صاحب. اور آپ کو پتا وہ کتنی ترنگ کے ساتھ جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں. اچھا، تو ایک نوجوان نے میرے ساتھ اسی طرح بات کی، تو میں نے کہا چلو یار مجھے بھی لے چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں بابا جی کی قبر کے اوپر. تم اوپر سے جو ہے نا نعرہ لگانا، اگر اندر سے آواز آ گئی تو میں وہابیوں کو چھوڑ دوں گا، تمہیں ایک پلا پلایا مولوی جو ہے وہ مل جائے گا میرے اوپر، نہ تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ پیسہ خرچنے، وہ وہابیوں نے خرچ کر دیا میرے اوپر جتنا خرچ کرنا. تو میرے ساتھ آؤ، چل کر تم نعرہ لگانا، اور اگر اندر سے آواز آ گئی تو میں تمہارا ہو جاؤں گا، مسئلہ ہی ختم. خیر وہ آج تک میرے ساتھ نہیں جا سکا، تیار نہیں ہوا پھر بعد میں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کا رد کیا ہے. فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے گا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ فوت شدگان جو ہیں وہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جواب وہ دیتا ہے جو سنتا ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں جی میں جواب دے دوں گا یا جواب دیتے ہیں، تو پہلے ان کا سننا جو ہے وہ ثابت کیا جائے. جب وہ سنیں گے تو جواب دیں گے نا. اب جب بندے کی روح نکلتی ہے اور سامنے میت پڑی ہوتی ہے، نہلاتے ہیں اس کو کپڑے پہناتے ہیں، بھئی اس وقت بھی تو وہ میت ہے نا. یہ تو نہیں کہ قبر کے اندر جا کر وہ ایک الگ طرح کی میت بن جاتی ہے. میت تو اس وقت بھی ہے، وہ اس وقت وہ کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں وہ جواب دیتا؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ان سارے کاموں کے اندر زندہ انسانوں کا محتاج ہے. روح قبض ہو گئی، اب وہ اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکتا، نہا نہیں سکتا، پھٹے تک نہیں جا سکتا، پھٹے سے چارپائی پر نہیں آ سکتا، کفن نہیں پہن سکتا، قبرستان تک نہیں جا سکتا، قبر کے اندر نہیں اتر سکتا. ان سارے کاموں کے اندر وہ کن کا محتاج ہے؟ زندہ انسانوں کا. یار یہ مٹی اوپر ڈالنے کے بعد یہ کون سی سائنس راکٹ آ جاتی ہے کہ اب زندہ انسان اس کے محتاج ہو گئے؟ کیا اس کے اندر تبدیلی آ گئی؟ اگر کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں، بھائی جو سامنے پڑا ہوا وہ بھی تو مردہ ہے نا. جو سنتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ جواب دیتے ہیں. چلو اسے کہو بھائی جواب دو، پوچھو حاجی صاحب کیا حال ہے تہاڈا، ذرا پوچھ کر دیکھ لیں اسے. وہاں پر نعرہ لگا کر دیکھیں جس پر بڑا فخر کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا عقائد کے حوالے سے جو ہے اگر اس کو اتار دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ انہی تک آواز جانی ہے نا. ہاں تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کو اتار دو، تنگ کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عقائد کے حوالے سے جو ہے آپ کو مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ ابحاث جو ہے وہ ملیں گی. اسی طرح یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کا، اس کا بھی رد موجود ہے. اب اتنے واضح الفاظ ہیں تو اب پھر بھی لوگ نہیں مانتے، تو چلو ان کا اپنا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اے نبی تو کہہ دے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر مختار کل کا بھی یہاں پر رد موجود ہے. جو ہمارے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. علم غیب کا بھی رد موجود ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. اور ایک مقام پر ہے وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو میں خیر اور بلائی بکثرت جو ہے وہ جمع کر لیتا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تنگی تکلیف نہ آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی طرف سے ہمیشہ پریشان ہی رہے ہیں. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں جاتے ہوئے تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کے گھر میں آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کے صحابہ کو شہید کر رہا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تو پھر پریشانی کیوں آتی؟ مجھے پتا ہو کہ اگر میں باہر جاؤں گا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا باہر، میں تو اسی راستے سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں غیب جانتا ہوں.
اگر مجھے غیب کا نہیں پتا تو پھر ظاہر ہے مجھے پریشانی بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی، مجھے تو نہیں پتا باہر نکلنے کا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر غیب جانتے تو پھر آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں اگر میں غیب جانتا تو میں خیر ہی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تنگی تکلیف نہ آتی۔ تو اب اتنے واضح الفاظ ہیں تو پھر بھی نہ کوئی مانے تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جو کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں، اس کا بھی رد موجود ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتے نور سے بنے ہیں۔ 3 مخلوقیں ہیں جن کے حوالے سے وضاحت موجود ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، جن جو ہے وہ آگ سے بنے ہیں، اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے اور قرآن مجید سے بھی یہ بات موجود ملتی ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور فرشتوں کو نور سے بنایا۔ یہ حدیث کے اندر بات موجود ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات میں سے تو ہے نہیں، فرشتہ ہونے کی آپ نے نفی کر دی، اور بشر ہونے کا قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اعلان موجود ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوری کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ہے ہمارے معاشرے میں جو پایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو ہے یہ آپ کو خصوصی طور پر مکی صورتوں میں ملے گا، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تھے بھی ان کے جد امجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جد امجد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے ان کے واقعات بیان کر کے مکے والوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کا موقف کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، اس کے اوپر آؤ، تم دعوے دار ہو نا دین ابراہیم، تو وہ دیکھو وہ تو بتوں کے خلاف چلتے تھے، وہ تو اللہ کے علاوہ اور کسی کو پوجتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ آپ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی آزر ان کے والد نہیں، ان کے چچا تھے، تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لفظ اب جو ہے عربی زبان کے اندر اس کا حقیقی معنی تو باپ ہوتا ہے، چاچے کے اوپر بھی یہ بولا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی قرینہ ہوتا ہے، تو یہاں پر چونکہ قرینہ نہیں ہے، اصل میں نظریہ یہ ہے کہ نبی کا والد جو ہے نا وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں اگر یہ دلیل مل جائے قرآن یا حدیث سے کہ نبی کے والدین جو ہیں وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے، پھر ٹھیک ہے ان کا موقف، پھر یہاں پر اب سے مراد چاچا ہوگا، اب سے مراد حقیقی باپ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ خام خواہ تحکم ہے۔ تو وہ بت تراشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہتیں جو ہے وہ دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر مختلف طرح کے جو ہے نا وہ نظریات تھے، بتوں کو بھی پوجا جاتا تھا، ستاروں کو بھی پوجا جاتا تھا، چاند کو بھی اور سورج کو بھی۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ معروف ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش جو ہے ایک غار میں ہوئی، تو ان کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں تھا میرا خدا کون ہے۔ جب وہ بڑے ہوئے بادشاہ سے بچنے کے لیے ان کی والدہ نے ان کو غار کے اندر رکھ دیا۔ ہم نے بھی بچپن میں جب میں بریلوی ہوا کرتا تھا تو ہمارے اپنے قاری صاحب سے جو ہے یہ واقعہ سنا تھا میں نے بھی، تو پھر وہ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا رات تھی تو وہ ستارے دیکھے تو یہ میرا رب ہے، تو جب وہ غروب ہو گئے چاند کو دیکھا یہ میرا رب ہے، وہ بھی غروب ہو گئے، جب سورج کو دیکھا یہ بڑا ہے تو یہ میرا رب ہے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایک پورا واقعہ ایک کہانی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے پیش کی جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اس کی ان آیات کو پڑھیں گے، یہ واقعہ یہاں پر ہے، لیکن یہ جو پس منظر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے نا کہ وہ غار کے اندر تھے اور ان کو نہیں پتا تھا، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ جو آیات یہاں پر آ رہی ہیں نا، اگر آپ ان کا سادہ ترجمے پڑھیں گے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں جو ہیں اپنی قوم کے درمیان میں کی تھی، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی وہاں پر۔ اصل میں ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ خدا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب رات آئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے،
جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب چاند کو دیکھا روشن تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں. جب سورج کو دیکھا چڑھا ہوا تو کہا یہ میرا رب، یہ بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. انہوں نے اپنی قوم کو کہا کالا یا قوم، یا میری قوم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی مجلس میں تھے. اصل میں ان کو ان کے خداؤں کی درماندگی اور کمزوری جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. اچھا یہ رب ہے، تھوڑی دیر کے بعد ستارے جو ہے وہ غائب ہو گئے. یار یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ غائب ہونے والا رب ہو سکتا ہے؟ تھوڑے وقت کے لیے سامنے ہے، تھوڑے وقت کے لیے غائب ہو جائے. جب یہ غائب ہوگا تو وہ تمہارا کیسے تمہاری حفاظت کر سکے گا؟ چاند، اچھا یہ رب ہے، اس پر غور کیا، جب اس کا بھی وقت پورا ہو، یہ کیسے رب ہو سکتا؟ سورج، اس کا بھی جب وقت ہوا تو وہ بھی غروب ہو گیا. یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ رب وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جس کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ہے اصل میں رب. تو یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے. یہ جو غار کا قصہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ واقعہ بیان کر کے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا موقف کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، اس پر غور کرو. اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ خصوصی طور پر ایسا بھی بیان کیا جو ہمارے ہاں اس کے اوپر توجہ نہیں کی جاتی. یعنی وہ ہمارے اہل حدیث حضرات بھی اس کمزوری کے اندر مبتلا ہیں، دوسرے بھی، یعنی مسلمان جو ہیں وہ کئی جو ہیں وہ اس کمزوری کے اندر، اس کے اندر کوئی فرقے کا جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے. وہ کیا کہ ہم کسی مخالف مذہب والے سے جب گفتگو کرتے ہیں یا کسی مخالف کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو برے الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم گالی نہ دو ان کو جنہیں اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں، یعنی جو جھوٹے خدا ہیں نا ان کو بھی تم گالی نہ دو، ان کو بھی جو ہے نا برا نہ کہو، کیونکہ پھر وہ اللہ کو جواب کے اندر گالی دیں گے اور ان کو علم نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو کیا کہنا ہے. یعنی وہ سچے خدا کو برا کہیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت پھٹکار ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی، بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب کے اندر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی نکالی. تو جب ہم کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے سچے خدا کو برا کہے گا. گویا کہ ہم خود سبب بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو برا کہلوانے کے اندر. تو ہمارے لیے یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ مخالفت اپنی جگہ پر، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اختلاف کرنے کا بھی کوئی طور طریقہ ہوتا ہے. ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کریں، جو بھی ان کی مقدس ہستی ہے. نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اب نبی علیہ السلام جو سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے نا تو یہ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے سارے بھاگ جاتے. یعنی ایک اللہ کا نبی اگر سخت زبان ہوگا تو اس کے پاس لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو ایک عام امتی اگر سخت زبان ہوگا تو وہ کیسے لوگوں کو اپنے قریب جو ہے وہ کر سکے گا؟ اس لیے ایک دائی اللہ کی طرف بلانے والا، اور خاص طور پر اہل حدیثوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی دائی یہ ہیں جو خالص مذہب اور خالص دین ہے نا اسلام، وہ ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں، یہ کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے. تو ہمیں خصوصی طور پر چاہیے کہ ہم نرم الفاظ کے ساتھ موقع محل کے مطابق اچھے انداز سے جو ہے وہ مد مقابل سے گفتگو کریں. پھر لوگ جو ہیں وہ ہمارے قریب جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں جو طور طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا. ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک اچھا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.